معظم محتشم پیران طریقت صوفیاء ملت صاحب سجادہ علماء اہل سنت حاضرین ناظرین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرس مقدس کے اس عظیم الشان اجلاس بنام صوفیاء ملت کانفرنس میں آنے والے خوش نصیب سنی جنتی قادری تیغی مسلمانوں واقعی آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجلسوں میں شرکت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ ان محفلوں میں کوئی یوں ہی اپنی مرضی سے چل کر نہیں آتا، بلکہ یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے لیے جس بندے کو چن لیتا ہے اسے اپنے ولی کے ذکر کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی رات ہم اور آپ رب کے عام بندوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ان خاص بندوں میں سے ہیں جو رب کے چنے ہوئے ہیں۔ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دیں تو چناؤ کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہو جائے گا۔ ہم آپ کسی کو چن دیں تو اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کی شان بڑھ جاتی ہے، اس کی سرکار بن جاتی ہے۔ جسے ہم چن دیں اس کا بھاؤ بڑھ جائے تو پھر سوچئے جسے رب نے چنا ہے اس کی قیمت کیا لگے گی۔ یقیناً ہمارے آپ کے مقدر پر اللہ کے فرشتے بھی رش کرتے ہوں گے اور مبارکبادی پیش کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں گے سنیو مبارک ہو، اللہ نے اپنے ایک ولی کامل کے ذکر کے لیے آج تمہیں بھی چن لیا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جس مقصد کے لیے چنے گئے ہیں اور جس کام کے لیے بلائے گئے ہیں، آئیے اس کام کو ذرا خلوص کے ساتھ انجام تک پہنچائیں، یعنی سرکار سبداللہ شاہ تیغی قادری علیہ الرحمہ کا ذکر اس محبت بھرے لہجے میں کریں کہ انہیں بھی پسند آئے اور سرکاہی والے داتا تیغ علی کو بھی پسند آ جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی جلسوں میں تقریر کے وقت افراتفری کا ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، شاعر کو سننے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں، بھیڑ لگی رہتی ہے، نوجوانوں کا بالخصوص ایک قافلہ پہلے سے تیار رہتا ہے کہ جب شاعر مائک پر آئے گا تو ہم چاروں طرف سے کھڑے ہو جائیں گے جیسے دیوار کھڑی رہتی ہے، اور جب کسی خطیب کا نام پکارا جائے گا تو ہم لوگ بھگدڑ مچا دیں گے تاکہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی کچھ اٹھ جائیں۔ بڑا صدمہ افسوس ہوتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں پوری رات آپ بلکہ پوری زندگی صرف آپ شعر سنتے رہیں تو شاید زندگی میں وہ انقلاب پیدا نہیں ہوگا جو ایک تقریر سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ زندگی میں انقلاب پیدا تقریر سے کیا جاتا ہے، شعر سن کر نہیں۔
یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر نہیں ہے جو انقلاب آ جائے گا. ابھی کے شعراء کی شاعری کیسی ہوتی ہے یہ مجھے بھی معلوم ہے. اللہ کا شکر ہے سرکار سرکاہی کے فیضان سے 22 کتابیں میں نے لکھی ہے. مجھے خوب معلوم ہے، شعر کا فن بھی معلوم ہے، اور شاعری بھی کس انداز کی اس دور میں کی جاتی ہے وہ بھی مجھے پتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے، بدلاؤ آئے، تبدیلی آئے، تو آپ تقریر سنا کیجئے. میری ہی تقریر نہیں، آنے والے عظیم خطبہ کی تقریر سنیے، سلطان خطابت کی تقریر سنیے. مگر تقریر سنیے، بڑا افسوس صدمہ ہوتا ہے یہ نوجوان جو سڑکوں پر پھر رہے ہیں. آپ عرس میں آتے ہیں، میں کیا بتاؤں، صاحب سجادہ بیٹھے ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے تسلسل کے ساتھ کئی سالوں تک آنا ہوا، اور یہ لاک ڈاؤن کے بعد پھر پہلی حاضری ہماری ہو رہی ہے. میں ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، بتاؤں ذمہ داری سے. آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں عرس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ مائک والے پنٹو بھائی خوب جانتے ہیں کہ یہ تقریر لے کے بنا کے تیار کر کے آتے نہیں ہیں، جو حالات دیکھتے ہیں اسی پر کچھ بات ہو جاتی ہے. تقریر بنے نہ بنے، بات بن جانی چاہیے، کوئی بات آپ کے دل کو چھو جانی چاہیے، آپ کے اصلاح کے لیے، آپ کے اندر بدلاؤ لانے کے لیے. کوئی جملہ اگر میری زبان سے نکل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری تقریر ہے اور اسی میں کامیابی ہے. بہت لمبی چوڑی تقریر آج بھی نہیں ہوگی، مگر ایک جملہ یاد آ گیا مجھے، سنیں. آپ ذرا ہمیں بتائیں عرس میں آنے کا مقصد ہوتا کیا ہے؟ کس نیت سے آپ آئے ہیں؟ کس مقصد سے آئے ہیں؟ ارادہ کیا لے کر آئے ہیں؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ لنگر کا کھچڑا اور بریانی کھا کر کے پیٹ بھر لیا جائے؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کا ٹھنڈا پانی پی کر کے پیاس بجھا لی جائے؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میلوں میں گھوم کر اپنی آنکھوں کو ناپاک کر لیا جائے؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹھیلے پر بکتے ہوئے کلفی کو کھا کر کے کلیجہ ٹھنڈا کیا جائے؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میلے میں لگے ہوئے جھولوں پر جھول کر کے اور اپنے آنے کا مقصد پورا کر لیا جائے؟ کیا عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماں بہنیں جو بازار میں گھومتی ہیں ان کے ساتھ گھوم کر کے بدن سے بدن کو ٹچ کر کے اور اپنے مطلب کو پورا کر لیا جائے؟ نہیں پیارے، گناہ کا اڈا بنانے کی جگہ یہ نہیں ہے، عیاشی کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، یہ تو اللہ والوں کا دیار ہے، یا اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے. عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر حاضری دے کر ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو لیا جائے. جلسے میں بیٹھ کر علماء کرام کا خطاب سن کر اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ لے لیا جائے، کچھ تبدیلیاں لائی جائے، کچھ سدھار پیدا کیا جائے. اور ایک بات میری سمجھ میں اور آتی ہے، عرس میں آنے کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جن کا عرس پاک ہے اس اللہ کے ولی کی زندگی کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، محسوس کیا جائے، مطالعہ کیا جائے، تصور کیا جائے، اللہ والے کی زندگی پر غور کیا جائے. آخر یہ اللہ والے اتنی ترقی کیوں کر گئے؟ یہ اللہ والے یہ مقام کو کیوں پہنچ گئے؟ یہ اللہ والے ایسی شانوں والے کیوں ہو گئے؟ یہ تو ہماری طرح ہی انسان ہے نا. میرے پاس بھی 2 آنکھیں، ان کے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں. میرے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں. میرے پاس بھی 2 پاؤں ہیں، ان کے پاس بھی 2 پاؤں ہیں. میرے پاس بھی بولنے کے لیے زبان ہے، ان کے پاس بھی بولنے کے لیے زبان ہے. میرے پاس بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں. مگر فرق کتنا ہے؟ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ اللہ والے ہاتھ اٹھا دے تو عرش کا کھمبا ہلنے لگتا ہے. ہم زبان سے بولیں تو ہماری بیوی بھی قریب نہیں آتی، ہمارے بیٹے بھی بات نہیں مانتے، اور یہ زبان کھول دے تو ان کی باتیں تو خدا مان لیتا ہے. یہ اتنی ترقی کیسے کر گئے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے. عرس میں آنے کا مقصد یہ ہے ہم غور کریں، ہم نگاہ ڈالیں تو کسی کی کایا نہیں پلٹتی ہے، ہم نگاہ ڈالیں تو کسی کی بگڑی نہیں بنتی ہے، اور سرکار سرکاہی نگاہ ڈال دے تو ہزاروں کی تقدیریں بن جاتی ہے. ہم نماز پڑھ کے دعا کریں تو ایک بوند نہیں برستا، اور سرکار سرکاہی مکئی کے پیر میں پانی پٹا دے تو موسلادھار بارشیں ہونے لگتی ہے. ہم اگر دعا کریں، ہم
دعا کریں بلکہ ہزاروں معجون کھلا دیں، سینکڑوں دوائیں کھلا دیں تو بخار ٹھیک نہیں ہوتا، سرکار سرکاہی کے در کی مٹی کوئی کھا لے تو کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یا اللہ والے اتنی ترقی کیوں کر گئے؟ یا اللہ والے اس مقام کو کیوں پہنچ گئے؟ بولو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں؟ آخر اللہ والے کی یہ شان کیسے ہوئی؟ اے لوگوں، عرس مقدس میں آنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی زندگی کو سنیں گے، علماء کرام سے ان کے طریقے کو سنیں گے، ان کے کردار کو سنیں گے، ان کے گفتار کو سنیں گے، انہوں نے جو زندگی گزاری ہے شریعت کے مطابق، اس زندگی کے ہر ایک ایک لمحے کو سن کر ہم کوشش یہ کریں گے کہ جیسی زندگی ہمارے پیر نے گزاری ہے ویسی ہی زندگی ہم گزاریں گے، جیسی زندگی ہمارے مرشد نے بسر کی ہے ویسی ہی زندگی ہم گزاریں گے۔ ہم عرس میں اس لیے جا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنے پیر کی زندگی کا آئینہ بنائیں گے اور ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں اتار کر اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سرکار عبداللہ قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا غم ہوتا ہے جب یہ نوجوان تقریر کے وقت بھاگنے لگتے ہیں۔ اب تو کچھ بوڑھے لوگ بھی اٹھ کر جانے لگتے ہیں، پاؤں قبر میں لٹک گیا ہے، ابھی بھی مرنے کی یاد نہیں، فکر نہیں ہے، موت کے آنے کا خیال ابھی بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ کتنے یہ بے خوف ہیں اور بے وقوف لوگ ہیں جن کو موت کا خیال نہیں آتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ بہتر عقل مند کون ہے؟ عقل کس کی سب سے زیادہ اچھی ہے؟ عقل مند لوگ کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کی فکر کرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا رہتا ہے۔ آج ان بوڑھوں کو موت کی فکر نہیں ہے، یہ بوڑھے بھی کم نہیں ہیں، اور نوجوان تو نوجوان ہی ہے، ان کو تو موبائل نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ شاید سنبھلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ان کو سنبھالے کون؟ یہ جو سنبھالنا چاہیں گے ان کو ہی سنبھال کے رکھ دیں گے۔ یہ کیسے بے وقوف، بے شرم، بے حیا لوگ ہو گئے ہیں، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ میلوں میں آپ جا کر کے دیکھیے ہزاروں نوجوان گھوم رہے ہیں، ابھی دیکھیے کرسیاں خالی ہو گئی ہے۔ یہ زندگی جو چوراہے پر گزار رہے ہیں انہوں نے کبھی محسوس کیا ہے یہ زندگی جو ایسی انمول ہے کہ پہلی بار ملی ہے، آخری بار ملی ہے، دوبارے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی زندگی کا بڑھایا نہیں جاتا، اسے خریدا نہیں جا سکتا ہے، اسے کسی سے بدلے میں نہیں لیا جا سکتا ہے، پیسہ ادھار نہیں لیا جا سکتا ہے، کسی سے قرض نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی ایک لمحہ، ایک زندگی کا ایک لمحہ بھی پوری دنیا بیچ کر خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک ایک لمحہ انمول ہے، ایک ایک ساعت انمول ہے، ایک ایک گھڑی زندگی کی انمول ہے، مگر لوگ ایسے گزار رہے ہیں جیسے بے قیمتی چیزوں کو یوں ہی فضول میں لوگ اڑا رہے ہوں، جیسے لوگ نل کھولتے ہیں تو سینکڑوں لوٹا پانی یوں ہی بہا دیتے ہیں، اسی طرح لوگ زندگی کی سانس کو بہا رہے ہیں، زندگی کے لمحوں کو بہا رہے ہیں۔ آئیے ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے، ہوش میں آئیے، اپنی زندگی میں نکھار پیدا کیجئے۔ یہ دوبارہ نہیں ملے گا پیارے، پہلی بار یہ زندگی ملی ہے، آخری بار ملی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، مولانا روم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کیا مثال دیا ہے انہوں نے، کیا سمجھایا ہے انہوں نے، تھوڑی سی آپ توجہ دیں، اس بات کو دل کی تختی پر نوٹ کیجئے۔ اگر وقت رہا 2-4-5 منٹ تو تقریر ہوگی، نہیں تو یہ چند باتیں ہی سنا کر اپنی بات کو میں سمیٹ دوں گا۔ آپ شاید آپ کی زندگی میں یہ بات کام آ جائے، آپ کے دل کی تختی پر شاید یہ پیغام اتر جائے۔ ذہن قریب کیجئے، لوگ یوں ہی زندگی فضول میں گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا روم کا ایک واقعہ سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت مولانا روم کہتے ہیں ایک بکری چرواہا روزانہ بکریوں کو لے کر جنگل کو جایا کرتا تھا، ایسے جنگل کی طرف جاتا تھا جو گھنا جنگل اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر کبھی جاتا نہیں تھا، وہ بکریوں کو باہر ہی جنگل کے باہر ہی چرا کر لوٹ آتا تھا۔ بڑا گھنا جنگل تھا، بہت بڑا جنگل تھا۔ حضرت مولانا روم لکھتے ہیں ایک روز جب بکریوں کو لے کر چرانے گیا، ایک بکری جنگل کے اندر بھاگ گئی، چونکہ بکری اپنی تھی، وہ پکڑنے کے لیے جنگل میں گھس گیا، اندر گیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
मगर एक तरफ से जंगल में उसे रोशनी दिखाई दी, उजाला दिखाई दिया, नूर फूटता हुआ दिखाई दिया। इसने सोचा ये जंगल में रोशनी कैसी है, उजाला कैसा है। जिधर से रोशनी आ रही थी ये उधर ही चल पड़ा। करीब गया तो क्या देखा, छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं जिससे रोशनी फूट रही है, उजाला फूट रहा है। उसने सोचा अल्लाह अल्लाह, पहली बार ऐसा पत्थर देखा है। कुछ पत्थर अपने दामन में समेट लेता हूँ, उठा लेता हूँ। चंद पत्थरों को उसने दामन में भर लिए। जंगल से बाहर आया, पत्थर छोटा छोटा था। इसने सोचा इसे करूँ क्या। अब इसे मालूम नहीं ये रोशनी वाला पत्थर कैसा है। मौलाना रूम लिखते हैं बात असल ये थी कि वो न तो खुद पढ़ा लिखा था और न पढ़े लिखे लोगों की सोहबत में बैठा था, न आलिमों की सोहबत में कभी बैठा था जो उसे पता हो कि पत्थर की कितनी किस्में होती हैं, पत्थर कैसा कैसा होता है, उसे मालूम ही नहीं था। जाहिल गंवार था, उलमा की सोहबत में भी नहीं बैठा था। उसने सोचा ये छोटे छोटे पत्थर है, क्या करूंगा। तो देखा जेब में गुलेल उसके पड़ा था। वो जंगल को जाता था ना, गुलेल उसके जेब में ही था। उसने गुलेल निकाला, एक पत्थर लगाया और चिड़िया पर निशाना लगा के एक पत्थर उड़ा दिया। दूसरा पत्थर निकाला, दूसरे परिंदा पर उड़ा दिया। तीसरा पत्थर निकाला, फिर किधर देख के चिड़िया उड़ा दिया। उड़ाता गया, आखिरी पत्थर बचा था। आखिरी पत्थर उसने गुलेल में लगा रखा था और सामने एक डाली पर कौवा बैठा था। वो उसी को निशाना लगा रहा था कि अचानक उसी रास्ते से एक जौहरी का गुजर हो गया। जंगल के किनारे एक रास्ता था जिससे लोग गुजरते थे, एक जौहरी का गुजर हो गया। उसने देखा अरे ये गुलेल में हीरा लगा के रखा है और ये निशाना बना रहा है। दौड़ा और उसके बाजू को पकड़ा। कहा रे बेवकूफ क्या कर रहा है। कहा देखता नहीं कौवा उड़ा रहा हूँ। सर पकड़ लिया। उसने कहा बेवकूफ कौवा उड़ा रहा है। अरे ये तो देख किस चीज से उड़ा रहा है, किस चीज से उड़ा रहा है। उसने कहा पत्थर है पत्थर। जौहरी बोला तू बेअकल है, तू बेवकूफ है, तू जाहिल है, तू गंवार है, तू पढ़ा लिखा नहीं है। अरे बेवकूफ ये पत्थर नहीं है, ये तो हीरा है, हीरा ये हीरा है। हीरा से कौवा उड़ा रहा है। तब वो अपना सर पकड़ के बैठ गया और रोने लग गया। जौहरी ने कहा रोते क्यों हो, खुशी मनाओ, वक्त पर मैं आ गया। अगर मैं नहीं आता तो तेरा पत्थर उड़ जाता, ये लाल उड़ जाता, ये हीरा उड़ जाता। तो उसने कहा भाई एक पत्थर उड़ा रहा था तो उसने बेवकूफ कहा, तूने मुझे जाहिल कहा, तूने मुझे गंवार कहा, कितनी बातें तूने कह दी। एक पत्थर उड़ा रहा था तो इतना कहा। सच बताऊं। उसने कहा बताओ। कहा सच ये है कि मैं वो बेवकूफ हूँ कि सुबह से अभी तक सैकड़ों पत्थर उड़ा चुका हूँ, सैकड़ों पत्थर उड़ा दिया हूँ। अल्लामा हजरत मौलाना रूम कहते हैं गौर से सुने ओ प्यारे, वो जो हीरा उड़ा रहा था जौहरी ने उसे कहा तू बेवकूफ है, तू नालायक है, तू नाहंजार है, तू जाहिल है, तू गंवार है, तू कमाकल है। जो हीरा उड़ा रहा था उसे बेवकूफ कहा। तुम तो ऐसे बेवकूफ हो कि वो जिंदगी की सांस जो लाल से ज्यादा कीमती है, जो हीरे से ज्यादा कीमती है, जो जवाहिर से ज्यादा कीमती है। अरे जिंदगी की सांस बाकी रहे तो हजारों हीरे खरीदे जा सकते हैं, जिंदगी की सांस बाकी रहे तो हजारों मोती खरीदे जा सकते हैं, जिंदगी की सांस बाकी रहे तो हजारों सोने के ढेर खरीदे जा सकते हैं। ये जिंदगी की सांस जो हीरे से ज्यादा कीमती है, तो यूं ही फजूल में उसे उड़ाता जा रहा है, यूं ही उड़ाता जा रहा है, यूं ही उड़ाते जा रहा है। कोई चाय खानी में उड़ा रहा है, कोई किसी की गीबत में उड़ा रहा है, कोई चुगलखोरी में उड़ा रहा है, कोई बेईमानी में उड़ा रहा है। इन नौजवानों को देखो आज पूरी रात ये मेले में उड़ा रहा है, जिंदगी की हजारों सांसें ये झूले में उड़ा रहा है। कोई इमाम के पीछे लगने में उड़ा रहा है, कोई मौलाना की गीबत करने में उड़ा रहा है, कोई सूफी साहब के पीछे पढ़ने में उड़ा रहा है। ये हजारों जिंदगी की सांसें यूं ही उड़ा रहा है। किसी ने 35 साल का उड़ा चुका है, किसी ने 40 साल के उड़ा दिए हैं, किसी ने 65 साल के उड़ा दिए। मौलाना रूम कहते हैं अरे अब भी तो संभलो, ये जिंदगी की वो सांसें हैं जो हीरे बेचकर भी खरीदे नहीं जा सकते हैं, हीरे तो लाए जा सकते हैं, जिंदगी की सांसें नहीं लाई जा सकती। अब जरा बताएं वो नौजवान जो वहां सड़कों पर जिंदगी के इन कीमती लम्हात को गुजार रहे हैं, बोलिए वो जिंदगी की सांस फजूल में उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं। अरे वो उस बकरी चरवाहे से ज्यादा बेवकूफ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यकीनन वो लोग जो जलसे में बैठे हैं, जो शामियाने रहमत में बैठे हैं, जो अहाते नूर में बैठे हैं,
ابھی اس وقت ان کی سانسیں اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہی ہے، ان کی سانسیں اللہ کے ولی کی محبت میں گزر رہی ہے، ان کی زندگی کامیاب ہو رہی ہے۔ زندگی کے سارے لمحات کہیں نہ کہیں لگ کر کسی نہ کسی کام میں نکل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اگر اسی میں سے چند لمحے اللہ اس کے محبوب کے بندوں کے ذکر میں لگ جائے تو زندگی کے یہ لمحے تمام لمحوں پر بھاری ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو یہ چند لمحے ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لوگوں، وہ لوگ خوش مقدر ہیں، خوش نصیب ہیں جنہوں نے آج کی رات اس مقصد سے اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے کہ ہمیں اللہ والوں کا ذکر سننا ہے، اللہ والوں کا تذکرہ سننا ہے، اللہ والوں کی زندگی کی کہانی سننی ہے، اور اپنے پیر کی سیرت کو سن کر ان کی سیرت اپنے سیرت میں اتار لینی ہے۔ جو اس مقصد سے آئے ہیں ان کی رات صحیح کٹ رہی ہے، ان کی زندگی صحیح گزر رہی ہے، ان کے لمحات اچھے گزر رہے ہیں، ان کی زندگی کی ایک ایک ساتھ قیمتی گزر رہی ہے۔ وہ لوگ جو میلے میں گھوم رہے ہیں، اپنے پاؤں میں کلہاری مار رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ سنبھلتے کیوں نہیں ہیں؟ ابھی آج کی کہانی ہے، ایک گاڑی میں ٹھوکر لگ گئی، 4 نوجوان چلا گیا۔ معلوم ہے آپ کو کہ نہیں؟ اچھا، نہ بھی معلوم ہے تو بتائیے کہیں نہ کہیں ٹھوکر لگی ہوگی کہ نہیں؟ اچھا، ٹھوکر نہ لگے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا کہ نہیں؟ ارے کسی کا پھیپھڑا پھٹا ہوگا کہ نہیں؟ کسی کے گردے میں خرابی آئی ہوگی کہ نہیں؟ موت تو آج بھی ہوئی ہوگی، کل بھی ہوئی تھی، پرسوں بھی ہوئی تھی۔ اچھا، آپ کی عمر کتنی دن کی ہے؟ 25 سال کی، کسی کی 30 سال کی، 35 سال کی، تو بولیے 35 سال سے روزانہ موت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور آپ 35 سال سے بچے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ اس بات پر تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے میں سینکڑوں لوگ چلے گئے، آپ نے خود اپنے کاندھے پر 50 کو اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا، آپ اب تک بچے ہوئے ہیں۔ اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو شکر میلے میں ادا ہوگا۔ ذرا بتاؤ، رب کی اس نعمت کا شکریہ جھولے میں ادا کرو گے کہ محفل نور میں بیٹھ کر ادا کرو گے؟ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، بے شرم، بے حیا، بے غیرت لوگ ہیں جو آتے ہیں ولی کے نام پر اور گھومتے ہیں گلی میں اور بدن سے بدن ٹچ کر کے گناہ کرتے ہیں، یہ نظر ناپاک کرتے ہیں، یہ دل ناپاک کرتے ہیں۔ آؤ پیارے، ولی کی بارگاہ میں آ کر کے ایسا کام نہ کرو جس سے ولی بھی ناراض ہو جائیں، علی بھی ناراض ہو جائیں اور نبی بھی ناراض ہو جائے۔ کام ایسا کرو جس سے عبداللہ تیغی بھی راضی ہو جائیں اور سرکار سرکاہی بھی راضی ہو جائیں۔ لوگوں، ایک دو بات اور بتا دو بڑی تیزی کے ساتھ، حضرت 5-10 منٹ وقت ہے نا، ذرا محبت سے بولیں ایک بار سبحان اللہ۔ میں نے کوئی اشعار نہیں پڑھے، میں نے سوچا تھا، ابھی ضیاء مظفر پوری صاحب گواہ ہیں، ابھی میں نے اسٹیج پر سوچا تو 4 شعر کہہ لوں سرکار کی بارگاہ میں، تو میں نے اشعار کہیں، میں نعت پڑھ سکتا تھا، اللہ نے آواز بھی دی ہے مجھے، آپ سن چکے ہیں، بہت دفعہ سن چکے ہیں آپ، لیکن میں نے احساس کیا ہے کہ ابھی میرے بعد حضرت نسیم سحر باقی ہیں اور بھی شعرا باقی ہیں، وہ حضرات پڑھیں گے، میں 2-4 جملے کہہ لوں، حضرت کا حکم ہوگا 2-3 شعر میں پڑھ دوں گا بعد میں۔ ایک بات اور یاد آ گئی، سنیں، موت کی بات آئی تو ایک بات یاد آئی، ابھی میں تقریر شروع نہیں کیا ہوں، تقریر تو یا تو شان اولیاء پر ہوگی یا فیضان اولیاء پر ہوگی، لیکن ایک دو بات جو یاد آ گئی ان نوجوانوں کو دیکھ کر، آتے آتے جو کچھ بھی ہم نے دیکھا اس کو دیکھ کر، اور کرسی پر بیٹھتے بیٹھتے جو لوگ اٹھ کے چلے گئے کرسی خالی کر دیے، ان کو دیکھ کر، ان کے خیالات اور حالات کو دیکھ کر جو باتیں یاد آ گئی، مجھے ایک جملہ اور کہنے دیجئے، بلکہ ایک چھوٹی سی کہانی یاد آ گئی، وہ سنیں۔ مولانا روم ہی لکھتے ہیں، حضرت علامہ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیر کے 3 جانور آپس میں مشورہ کر کے تینوں شکار کرنے کے لیے نکلے، شیر بھی، بھیڑیا بھی اور لومڑی بھی، تینوں شکاری جانور ہیں نا، تو آپس میں مشورہ کر کے کہ ایک ساتھ شکار کریں گے، تینوں جانور نکلا، اتفاق سے شکار بھی 3 تھے، شکاری بھی 3 تھے اور شکار بھی 3 مل گئے، ایک ہرن کا شکار کیا گیا، شیر نے کیا، ایک بکرے کا اور ایک خرگوشت کا شکار کیا، اب تینوں شکار سامنے رکھا ہے، شیر نے بھیڑیا سے کہا ادھر ہو، یہ بھی 3 اور ہم بھی 3، تو ذرا فیصلہ سناؤ یہ بٹے گا کیسے؟ کیا کہا؟ یہ بٹے گا کیسے؟ تو بھیڑیا جھٹ سے بولا ایسا کیجئے نا، یہ بڑا والا جو ہے ہرن یہ آپ رکھ لیجئے، اب ہم آپ سے چھوٹے ہیں تو بکڑا ہم کو دے دیجئے، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوشت اس کو دے دیجئے۔ جیسے ہی فیصلہ سنایا نا، شیر نے یوں پنجہ نکالا، کھینچ کے مارا
اور گردن پکڑ کے توڑ دیا اور کہا بے وقوف میرے رہتے ہوئے فیصلہ تو سنا رہا ہے موت کے گھاٹ اتار دیا بھیڑیا کو اب لومڑی کو بلایا ادھر بچے ہم دونوں آئیے 3 ہیں بٹے گا کیسے تو لومڑی سب دیکھ لی نا تو کہی کہ حضور آپ بادشاہ سلامت ہیں جنگل کے سردار ہیں حکومت آپ کی ملکیت آپ کی سلطنت آپ کی سارا مال آپ کا میں کون ہوتی ہوں فیصلہ سنانے والی میں کیوں اپنا حق اس میں جتاؤں حضور آپ کے رہتے ہوئے اگر مجھ سے پوچھیے گا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ بڑا والا کو ایک ناشتہ میں رکھ لیجئے اس کے بعد والے کو دوپہر کے کھانا میں رکھ لیجئے اور اس کے بعد والے کو رات میں رکھ لیجئے تینوں آپ کا ہے مجھ کو نہیں دیجئے یہ آپ ہی رکھیے شیر مسکرا کے کہا یہ عقل کہاں سے آئی ہے یہ عقل کہاں سے آئی تو لومڑی بولی سر وہ بھیڑیا کا جو انجام دیکھا نا تو یہ عقل آ گئی ہے بھیڑیے کا جو انجام دیکھا تو عقل آ گئی مولانا روم لکھتے ہیں کہ جانور سے عقل لے لیا کتنا بے وقوف ہے تو نے عقل نہیں لیا ہزاروں جنازے تو نے اٹھا کے قبرستان پہنچا دیے تم نے عقل نہیں لیا ابھی تک اتنے بڑے بے وقوف ہو باپ کا جنازہ بیٹا پہنچا دیا بیٹا کا جنازہ باپ پہنچا دیا دونوں کو اب تک خیال نہیں آیا کچھ تو خیال کیجئے یہ منہ لے کر جانا ہے یہ دکھانا بھی ہے کسی کو ارے پردیس گئے کلکتہ دلی ممبئی 6 مہینہ رہ کر آئے اور بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں لایا وہ تو لات مارے گی ہی گاؤں والا کہے گا کتنا بے وقوف ہے 6 مہینہ کہاں گزارا جو کچھ لے کے نہیں آیا بتاؤ کلکتہ ممبئی سے آئے اور 6 مہینے میں کچھ نہیں لائے تو اتنی لعنت بھیجی جاتی ہے بیوی جھاڑو لے کے بھی اب نکلتی ہے پہلے والی بات نہیں اب تو بہت کچھ لے کے نکل جاتی ہے تو ذرا بتاؤ 6 مہینے کا یہ حال ہے تمہارا اب 50 سال سے ہو 80 سال سے ہو 90 سال سے یہاں رہتے ہو اور جانا ہے وہاں جہاں سے آئے ہو تو فرشتے کچھ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے ارے قبر میں ٹھوکائی پٹائی ہوگی کہ نہیں ہوگی خدا کی بارگاہ میں کچھ جواب دینا ہوگا کہ نہیں دینا ہوگا کبھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں ایک بات مجھے اور یاد آئی میں کہہ دیتا ہوں اور 5 منٹ کی تقریر بھی کر دیتا ہوں جلدی سے ایک بار محبت سے بولیے سبحان اللہ جلسے میں کچھ سیکھ کے جائیے سیکھنا چاہیے سیکھنے کی نیت سے آنا چاہیے حضرت جنید بغدادی ہے نام سنا آپ نے اللہ اکبر اتنی بڑی شخصیت حضرت جنید بغدادی اپنے مریدوں کے ساتھ سفر پر نکلے ہیں وہ علاقہ آ گیا جدھر حضرت بہلول دانا رہتے ہیں حضرت جنید بغدادی نے اپنے مریدوں سے کہا ذرا جلدی کرو دیکھو تو ادھر بہلول ہیں کہیں مل جائیں تو ملاقات کر لو مریدوں نے کہا سرکار وہ تو دیوانہ آدمی ہے وہ تو مجذوب آدمی ہے آپ کا ان سے کیا کام حضرت جنید نے کہا تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں بہلول کو تلاشو ایک مرید نکل گیا حکم پر اپنے پیر کے دور کچھ گیا تو دیکھا صحرا میں ایک میدان میں حضرت بہلول دانا سر کے نیچے اینٹ لگائے آرام کر رہے ہیں مرید دوڑا آیا کہا سرکار بہلول مل گئے کیا کہا بہلول مل گئے تو حضرت جنید بغدادی بھی دوڑ کے گئے حضرت بہلول دانا سو رہے ہیں جنید بغدادی نے کہا السلام علیکم ذرا محبت سے بولو السلام علیکم بہلول دانا اٹھ کر بیٹھ گئے وعلیکم السلام کون ہے جنید بغدادی نے کہا میں جنید اچھا وہ جنید جو پیر بنا ہوا ہے وہ جنید جو مرشد ہے لوگوں کو ہدایت کرتا ہے تبلیغ کرتا ہے تقریریں کرتا ہے بزرگوں کی باتیں سناتا ہے وہی جنید بغدادی کہنے لگے سرکار وہی جنید جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو حضرت بہلول دانا نے کہا ایک بات بتاؤ جنید تو لوگوں کو سمجھاتے ہو تقریریں کرتے ہو ہدایت کی باتیں بتاتے ہو اور اپنے مریدوں کی اصلاح کرتے ہو ذرا بتاؤ کھانے کا طریقہ معلوم ہے اے جنید آپ تو لوگوں کو سمجھاتے ہو آپ کو کھانے کا طریقہ معلوم ہے اب ابھی کا مرید سب ہوتا تو مار کر لیتا پیر صاحب سے پہلے ہمارے پیر سے ایسا سوال ہمارے پیر سے لیکن حضرت جنید بغدادی کے مرید تھے نا سب خاموش سر جھکائے کھڑے ہیں جنید بغدادی نے کہا سرکار معلوم ہے کہا بتاؤ آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے پھر دسترخوان بچھانا چاہیے کھانا اس پر رکھنا چاہیے پھر کھانے اپنے سامنے سے لقمہ اٹھانا چاہیے چھوٹا چھوٹا لقمہ لینا چاہیے دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے لقمہ اندر جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے اور کھانے کو خوب چبا کے کھانا چاہیے کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھونا چاہیے جو بھی کھانے کے آداب تھے سب بتا دیے حضرت جنید بغدادی نے حضرت بہلول دانا
उठे, दामन झटक दिया। कहा इतने बड़े पीर बनते हो, लोगों को समझाते रहते हो, तकरीरें करते हो, अफसोस है तुम्हें खाने का तरीका मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर। कहा तुम्हें खाने का तरीका मालूम नहीं है। चल पड़े बहलोल दाना। तो मुरीदों ने कहा सरकार मैंने पहले ही कहा था कि ये दीवाना आदमी है, आप क्यों उनके चक्कर में बैठे हैं पड़े हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। बहलोल दीवाना नहीं बड़ा दाना है। बहलोल काम की बातें करता, चलो इसके पीछे। चल पड़े, कुछ दूर गए तो बहलोल ठहर गए। कहा कौन है पीछे? कहा वही जुनैद जिसको खाने का तरीका मालूम नहीं। अच्छा तो बात करने का सलीका तो मालूम होगा? जी जी हुजूर मालूम है, जब मुलाकात की जाए तो पहले सलाम किया जाए, फिर उसके बाद बातें मीठे मीठे अंदाज में किया जाए और धीमी आवाज में की जाए। कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसके दिल पर ठेस पहुंच जाए। सोच समझ के गुफ्तगू की जाए, थोड़ी गुफ्तगू की जाए, अच्छी गुफ्तगू की जाए। सारे आदाब उन्होंने बताए हैं। तो बहलोल दाना फिर उठे और चल पड़े। का अफसोस है खाने का तरीका तो मालूम ही नहीं था, बात करने का सलीका भी मालूम नहीं है। आप फिर चल पड़े। मुरीदों ने कहा हुजूर चलिए वापस। कहने लगे नहीं नहीं इनसे मुझे काम है, चलो इनके पीछे चलते हैं। हजरत जुनैद बगदादी फिर गए, आगे बहलोल दाना ठहर गए। कहा कौन है पीछे? कहा वही जुनैद जिसको न खाने का तरीका मालूम है, न बात करने का ढंग मालूम है। तो हजरत ने फरमाया बहलोल दाना ने अच्छा अच्छा तो सोने का तरीका तो मालूम होगा? अरे सोने का तरीका तो मालूम होगा। हजरत जुनैद ने कहा जी जी हुजूर वो तो मालूम है। सोने जब ऐशा की नमाज पढ़ लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, तो उसके बाद अपने बिस्तरा पर जाता हूँ, बिस्तर को 3 दफा झाड़ लेता हूँ, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के दायां कदम रखता हूँ, फिर बिस्तर पर जाने के बाद अपने नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद दाएं करवट लेटता हूँ, हाथ सर के नीचे रख लेता हूँ, नबी पर दुरूद पढ़ते पढ़ते अल्लाह की तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। जो भी सोने के आदाब थे सब बताए। तो बहलोल फिर एक बार खड़े हुए। का अफसोस है न खाने का तरीका मालूम है, न बात करने का ढंग मालूम है, अफसोस तो ये है कि सोने का सलीका भी मालूम नहीं है। जाने लगे बहलोल। तो हजरत जुनैद ने झट से दामन पकड़ लिया। कहा हुजूर अगर मालूम होता तो आपके पीछे मैं क्यों आता, मालूम होता तो आपके पीछे क्यों आता। अच्छा बोलिए ये हजरत जुनैद बगदादी हैं। अल्लाह अकबर। ये इतना वक्त दे रहे हैं, ये पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसी बातें सुन के भी नहीं पलटते। हालांकि जितनी बातें आप कह रहे हैं सब किताब की बातें हैं, सब सुन्नत की बातें हैं, सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर आपको इस तरह कह दिया जा रहा है कि आप नहीं जानते, फिर भी पीछे जा रहे हैं। इन नौजवानों को देखो, ये जो उठ के जा रहे हैं ये कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये कौन पीर बाबा हैं, इनको क्या मालूम है। इनको तो नाक साफ करने का सुन्नत तरीका मालूम नहीं होगा, इनको सुरमा लगाने का सुन्नत तरीका मालूम है। हद तो ये है, मैं सही कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को न पेशाब करने का तरीका मालूम होगा, न पाखाना करने का तरीका मालूम होगा, क्योंकि इन्होंने सीखा ही नहीं है। अरे बेटा वो बेवकूफ मरदूद जिसकी वजह से 3 दिन तक लाशें पड़ी रहती है बाप की, वो आता है नहाता है तो नहाने का तरीका मालूम नहीं, नापाकी रहता है, वजू करता है वजू का तरीका मालूम नहीं, बेवजू रहता है, और जब जनाजे में जाता है तो चुपचाप खड़ा रहता है, मुंह दिखा के आता है, जनाजा पढ़ के नहीं आता है, मरे हुए बाप को धोखा दे के आता है, इसलिए कि उसने सीखा ही नहीं है, उसने जनाजा सीखा नहीं, उसको पढ़ने आता है। बताइए कितना नौजवान है जिसको जनाजा पढ़ने आता नहीं आता पढ़ने, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा रहता है। ये इस नीयत से कि जमाना देख ले कि बाप के जनाजे में मुन्ना भी खड़ा था, बाप के जनाजे में वो बेटा लाल बाबू भी आया हुआ था, वो भी शरीक हुआ था, सिर्फ गांव समाज को मुंह दिखाने के लिए खड़ा रहता है, वो जनाजा पढ़ के नहीं आता है। सच्चाई यही है, हकीकत यही है। ये देखिए जुनैद बगदादी जो इल्म के शहंशाह हैं, जो वलायत के शहंशाह हैं, जिनके तलवे से इल्म का दरिया फूटता है, वो उनके पीछे पीछे लगे हैं, पीछे पीछे लगे हैं। कहा सरकार अगर मुझको मालूम होता तो मैं आपके पीछे क्यों रहता, मुझको बताइए हुजूर खाने का तरीका क्या है, बात करने का ढंग क्या है, सोने का सलीका क्या है। हजरत बहलोल दाना ने कहा जुनैद आपने जो कुछ कहा सब सही है। वाह। फरमाया आपने जो कुछ कहा सब सही है, मगर एक जुनैद ये बाद की बातें हैं, हाथ धोना बाद में है, छोटा लुकमा उठाना बाद में है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना बाद में है, खाने का जो सबसे पहला अदब है उसको आपने नहीं कहा। सरकार सबसे पहला अदब क्या है? तो हजरत बहलोल दाना ने फरमाया खाने का सबसे पहला अदब यह है कि जब खाना सामने लाया जाए तो हाथ धोने से पहले, लुकमा उठाने से पहले, दाना चबाने से पहले, निकलने से पहले
ہر ادب سے پہلے یہ دیکھ لینا ہے یہ جو آ رہا ہے کھانا، یہ جو لایا جا رہا ہے دانا، یہ جو اٹھایا جا رہا ہے لقمہ، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نہ دیکھنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی مچل گئے، کہا سرکار کرم ہے آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے تو علم کے خزانے میں اضافہ کر دیا۔ اچھا بتائیے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو لقمہ اٹھانے سے پہلے سوچتے ہیں کہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے؟ ایک پنچر تھا 2 پنچر بنا دیا، حرام کا ہوا کہ حلال کا؟ سچ بتاؤ، ایک تھا آپ نے 2 بنا دیا، حرام کا ہوا کہ حلال کا؟ ڈرائیور ادھر دیکھا، ٹیو آپ نے غائب کر دیا، بولیے حرام کا ہوا کہ حلال کا؟ آپ نے کبھی سوچا جلسے میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اب تک آپ میں اصلاح پیدا نہیں ہوا، اب تک آپ کے اندر انقلاب نہیں آیا، اب تک تبدیلی نہیں آئی۔ 50 سال سے جلسے میں آتے، کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ گھومنے کے لیے، منورنجن کے لیے، کان کا چسکا پورا کرنے کے لیے؟ شرم کرو کچھ تو بھائی، کچھ تو سوچو۔ حلال لقمہ کھانا ہے، حرام نہیں۔ حرام لقمہ ایک لقمہ کھا لے تو 40 دن تک سجدے قبول نہیں ہوتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر 40 دن حلال لقمہ کھا لے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے سینے میں نور کا خزانہ بھر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول عرس سرکار عبداللہ قادری علامہ غلام نبی حسن قادری صاحب قبلہ۔ سنو، بابا حضرت جنید نے کہا سرکار تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی سکھا دیجئے۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا سلام کرنا بعد میں ہے، بات شروع کرنا بعد میں ہے۔ سب صحیح ہے جو آپ نے کہا، میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، کوئی دل پر ٹھیس نہ پہنچے، اچھی باتیں کرنی ہے، مگر بات شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لینا ہے، اپنے دل کو پاک کر لینا ہے، اور یہ نیت کرنی ہے بات جو بھی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں گے۔ اس طرح سے بات کرنی ہے تو تیری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہا سرکار کرم ہے آپ کا، سونے کا سلیقہ بتا دیں؟ کہا سونے کا ڈھنگ، وہ جو آپ نے بتایا سب صحیح ہے، سنت طریقہ ہے، مگر بستر بچھانا بعد میں ہے، اس پر جانا بعد میں ہے، سونا بعد میں ہے، تسبیح پڑھنا بعد میں ہے۔ سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے یہ سوچنا ہے آج پورے دن میں ہم نے کس کا دل دکھایا ہے، ہم نے کس کی غیبت کی ہے، ہم نے کس کی چوری کی ہے، ہم نے کس کا آڑی چھاٹا ہے، ہم نے کس کے بارے میں غلط سوچا ہے، ہم نے کس کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، ہم نے کتنے مسلمانوں پر انگلی اٹھائی ہے، ہم نے کتنے پڑوسی پر ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زمانے میں کس کس انسان کو ستایا ہے، وہ یاد کرنا ہے۔ اگر سینے میں کسی کی نفرت ہے، اگر سینے میں کسی کی بغاوت ہے، اگر سینے میں کسی کی دشمنی ہے، اگر دل میں کسی کی نفرت بسی ہے تو سب سے پہلے دل سے اس نفرت کو نکالنا ہے، اس بغاوت کو نکالنا ہے، اس دشمنی کو نکالنا ہے، اور اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ مولا تیرے بندوں کے ساتھ میں نے یہ جرم کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ نیت یہ کرنی ہے کل اگر اس سے ملاقات ہو جائے گی تو اس سے بھی معافی مانگ لوں گا، یہ پہلے سوچ لینا ہے، توبہ کر لینا ہے۔ توبہ کے بعد اب آپ دعا پڑھ کے سوئیں، اب آپ درود پڑھ کے سوئیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ اگر دل میں بغاوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے، حضرت بہلول نے کہا پوری رات مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہو، نہ نبی راضی ہوں گے نہ خدا راضی۔ بے شک بے شک جی۔ تو بولیے کتنے لوگ ہیں جس کا دل صاف رہتا ہے سونے کے وقت؟ پڑوسی کی نفرت تو رہتی ہی ہے، بولیے رہتی ہے کہ نہیں؟ بولا بھائی رہتی، اتنا ترقی کیسے کرے گا؟ ارے پچھلے سال 1 منزل مکان تھا، 2 منزلہ کیسے ہو؟ یہ لایا کدھر سے؟ بولیے صحیح ہے کہ نہیں؟ تو نفرت بھرا رہتا ہے، نفرت بھری رہتی ہے، بغاوت بھری رہتی ہے، سینہ ناپاک رہتا ہے، اور اس کے بعد آپ خرناٹے لے کر سوتے رہتے ہیں۔ اگر موت بھی آ گئی نا تو شاید آپ کی موت اچھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو دل ہی صاف نہ رکھا ہو، جو دل ہی اچھا نہ رکھا ہو، اللہ تو کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جس کا دل صاف ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، ستھرا ہوگا، محفوظ دل ہوگا، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اسی کو جنت دی جائے گی، اسی کے قریب جنت لائی جائے گی۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔
تو ذرا بتائیے، ایک پیغام قبول کیجئے، ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے احساس دلائیے کتنے لوگ ہیں جو آج سے انشاءاللہ دیکھ کر کھائیں گے، حلال لقمہ کھائیں گے، حرام نہیں کھائیں گے۔ ہم بات کرنے سے پہلے نیت اپنی صاف رکھیں گے، سیاست والی بات نہیں کریں گے، اور ہم سونے سے پہلے اپنے دل سے سب کی نفرت کو دور کر دیں گے، اب محبت کا گلاب کھلا کے سوئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں ہمیں۔ ہائے ہے سبحان اللہ، حضور صاحب سجادہ گواہ ہیں، اور خود سرکار عبداللہ شاہ تیغی گواہ ہیں۔ یہ محفل، یہ مجلس، یہ شامیانہ، یہ ماحول، یہ نورانی ہوا، یہ فضا، یہ علماء، یہ خطبہ، یہ شورا، یہاں کی مٹی سب گواہ ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ یقین رکھیے ہیں اس ایک تقریر سے اور اس ایک عمل سے آپ کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اب 2 شعر سرکار کے حکم کے مطابق سنیے اور صرف 5 منٹ کی تقریر سنیے اور میری تقریر ختم۔ 1:30 بجے ہے، 35 سے 40 میں ہم سمٹ دیں گے، بیٹھ جائیں گے، پھر شاعر پڑھیں گے، پھر علامہ سلطان خطاب حضرت سلطان رضا ممبئی کی تقریر ہوگی۔ ایک بار ذرا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، ذرا زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 2 بند منقبت کا سنیے، امام حسین کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج، اور 2 شعر سرکار عبداللہ تیغی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں۔ بس سماعت کریں، اور میری خواہش ہے، میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ سب مل کر یا حسین پڑھ لیں تو انشاءاللہ امید رکھیے قیامت میں جہاں یہ بڑے بڑے شعراء بلائے جائیں گے۔ نسیم سحر کدھر گئے؟ حسین کا ترانہ پڑھتے تھے۔ حضرت شاکر کدھر گئے؟ حسین کا ترانہ پڑھتے تھے۔ جہاں یہ سب بلائے جائیں نا تو ایک فرشتہ چپکے سے ادھر بھی آ کے بولے، اے پیارے، ارے تو زیادہ نہیں پڑھا تھا مگر ایک شعر تو پڑھا تھا نا عرس تیغی میں، عبداللہ شاہ کے عرس میں ایک شعر پڑھا، تو بھی پیچھے سے کھڑا ہو جا، تو بھی کھڑا ہو جا، اس نیت سے کہ ہمیں بھی بلا لیا جائے، حسین کے غلاموں میں شامل کر لیا جائے۔ آپ سب مل کے پڑھیں، ہاتھ کو امام حسین کا جھنڈا بنائیں اور لہرائیں اور پڑھیں، یا حسین 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 یا حسین، مولا علی کے لال زہرا کے نور عین، مولا علی کے لال زہرا کے نور عین، بھائی حسن کے پیار ہیں نانا کے دل کے چین، بھائی حسن کے پیار ہیں نانا کے دل کے چین، صبت نبی صبت نبی ہے آپ ہی، صبت نبی ہے آپ ہی، اسلام کے ہیں نین، یا حسین 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 یا حسین، سر کو کٹا کے آپ نے سجدہ بچا لیا، سر کو کٹا کے آپ نے سجدہ بچا لیا، شان مدینہ رتبہ کعبہ بچا لیا، سر کو کٹا کے آپ نے سجدہ بچا لیا، شان مدینہ رتبہ کعبہ بچا لیا، تو سارا سارا زمانہ آپ کا عاشق ہے اور فین، یا حسین 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 یا حسین۔ ایک بن اور سنیں، بہت لمبا کلام ہے، پروانہ بخشش میں ابھی چھپا ہے یہ کلام، ایک بند سنیے،
کاندھے پہ شاہدین بٹھاتے تھے آپ اللہ 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 کاندھے پہ شاہدین بٹھاتے تھے آپ کو جبریل آ کے جھولا جھلاتے تھے آپ کو کاندھے پہ شاہدین بٹھاتے تھے آپ کو جبریل آ کے جھولا جھلاتے تھے آپ کو گودی میں گودی میں لے کے چومتے گودی میں لے کے چومتے تھے شاہ مشرقین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زور سے پڑھیں یا حسین 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ یہ تازگی یہ مسکراہٹ یہ بیداری سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے زندگی کو بہتر بنائیے بہتر بنائیے پہلی بار ہے آخری بار ہے دوبارہ کا چانس نہیں ہے جس کو جتنی زندگی ملی ہے وہ اپنی زندگی کو اگر بہتر بنا لیتا ہے تو اس کے بعد والی زندگی ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جاتی ہے ورنہ ہاتھ ملنے کے سوا افسوس کرنے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا میں ایک نسخہ اور دیتا ہوں اور بلکہ امام حسین کا ذکر کر کے میں اپنی بات سمیٹ دیتا ہوں میرا حسین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے ذرا زور سے بولیں کل بھی زندہ تھا اور آج اور یہ میں نہیں کہتا قرآن پاک کا اعلان سنیے رب کا فرمانے عالی شان سنیے امید کرتا ہوں ایمان مچل جائے گا پیش کی ذرا خود مچلیے مسکرا کر ایک بار بولیے سبحان اللہ ہاتھوں کو لہرا کے ایک بار بولیے یا حسین توجہ سے سنیں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ اے لوگو یہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو یہ زندہ ہے بے شک بے شک انہیں مردہ مت کہو یہ زندہ ہے کسی نے کہا قرآن نے ایک قرآن تو اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب نبی آخر الزمان کا عظیم و شان معجزہ ہے تیرے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے ذرا ہمیں بتا کہ سانسیں ٹھنڈی پڑ چکی ہے جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے لہو کا قطرہ قطرہ بہ چکا ہے سر تن سے جدا ہے نیزہ پر سر ہے کربلا میں دھر ہے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں تو کہتا ہے زندہ ہے یہ کیسی زندگی ہے قرآن کہتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون یہ ایسی زندگی ہے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے اے لوگوں ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور تیرے پاس نہیں ہے بس ایمان رکھو کہ یہ زندہ ہے اس لیے کہ تیرا خدا کہتا ہے یہ زندہ ہے اچھا قرآن نے ادھر کہا حسین زندہ ہے تو نیزے پر حسین کا سر تھا امام حسین نے نیزے پر سے کہا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قرآن کی تلاوت کر دی حسین نے تو سارا زمانہ دیکھا یزیدیوں نے دیکھا ارے حسین تو نیزے پر قرآن پڑھ رہے ہیں اوہو یہ تو آج بھی زندہ ہے یہ تو آج بھی زندہ ہے یہ تو آج بھی زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ہم اس حسین کے شہدائی ہیں اس حسین کے غلام ہیں جو کل بھی زندہ تھے اور جو آج بھی زندہ ہے تو زندہ حسین کو محسوس کر کے یہ یقین رکھیے کہ میرا حسین ہمیں دیکھ رہا ہے حسین دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو دیوانہ سچا ہو عاشق سچا ہو اب محبوب دیکھ رہا ہو تو محبوب کے دیکھتے ہوئے وہ گناہ کرے گا ارے مرید پکا ہو پیر صاحب بیٹھے ہو وہ جوا کھیلے گا بولو بھائی پیر بیٹھے ہو مرید پکا ہو شراب پیے گا تو یہ کیسے حسینی ہے جس کو یقین ہے کہ میرا حسین زندہ ہے مجھے وہ دیکھ رہے ہیں یا میں خانے میں شراب پی رہا ہے یہ بے شرم ہے کہ نہیں بولو جس کو یقین ہو کہ حسین دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھتے ہوئے میں شراب پی رہا ہے اچھا چلو خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے بے شک ارے بولو خدا دیکھ یہی بات تو اللہ والے سمجھاتے رہے پوری زندگی یہی وہ سمجھ گئے تو اللہ والے ہو گئے یہی وہ سمجھ گئے تو اللہ والے ہو گئے اب تمہیں بھی سمجھاتے رہے کہ تم بھی سمجھ جاؤ تاکہ تم بھی اچھے ہو جاؤ تو آپ زندہ حسین کے ماننے والے گناہ مت کیجئے
نیکی کیجئے، بھلائی کیجئے، اچھائی کیجئے، حسین بھی راضی، حسین کے نانا بھی راضی، اور قیامت میں ہمارا خدا بھی راضی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، حیات باقی رہی، ملاقات ہوئی انشاءاللہ۔ منقبت پڑھ دیں 2 شعر، ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی، ذرا زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ چونکہ بہت کم پڑھے لکھے لوگوں میں ہم شمار کیے جاتے ہیں، الفاظ ہمارے بالکل سہل ہوتے ہیں، آسان لب و لہجے میں جو آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس طرح کی شاعری بھی ہوتی ہے اور اسی طرح کی ہم تقریر کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو 2 شعر سنیں آپ سرکار صفداللہ شاہ تیغی کی بارگاہ میں۔ مرکز محبت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، ذرا محبت سے ایک بار بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرکز محبت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، مرکز محبت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، مرکز مرکز محبت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، مرکز محبت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، صاحب ولایت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، صاحب ولایت ہیں صوفی شاہ صفداللہ، مرکز محبت ہیں۔ اب برسوں ہو گئے گزرے قبر میں مگر اپنی، برسوں ہو گئے گزرے ہو گئے برسوں قبر میں مگر اپنی، آج بھی سلامت ہے صوفی شاہ صفداللہ، آج بھی سلامت ہے صوفی شاہ صفداللہ، رب کی خاص رحمت ہے صوفی شاہ صفداللہ، آقا کی عنایت ہے صوفی شاہ صفداللہ، تیغیوں کے آقا جو لیتے ہیں سرکاہی میں، تیغیوں کے آقا جو لیتے ہیں سرکاہی میں، ان کی ایک کرامت ہے صوفی شاہ صفداللہ، ان کی ایک کرامت ہے صوفی شاہ صفداللہ، تاجدار سرکاہی اور شاہ براہیم کی قیمتی امانت ہے صوفی شاہ صفداللہ، مرکز محبت ہے صوفی شاہ صفداللہ، صاحب کرامت ہے صوفی شاہ صفداللہ۔ میں اپنی جانب سے ایک تحفہ حضور پیر طریقت راہب راہ شریعت حضور سجادہ نشین حضرت
مولانا حافظ قاری صوفی الحاج شاہ محمد عابد حسین تیغی قادری مدد اللہ نورانی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت علیہ رحمت الرضوان کے خانوادے کے 5 سرکاروں کے کلام کی تضمین، سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار حجت الاسلام علیہ رحمہ، سرکار علامہ حسن رضا بریلوی، حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ، 5 سرکاروں کے کلام کی تضمین، تضمین حسن قادری، اور نعت و مناقب اور حمد اور بیدم شاہ وارسی علیہ رحمہ کے کلام کی تضمین کا مجموعہ پروانہ بخشش، یہ 2 کتابیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ دعا کے لیے کہ قبول فرما لیں گے اور حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے تو یہ ہماری محنت شاید قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، حضرت دعا فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل میں ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو خوب پڑھائیے اور اسے بعمل بنائیے، ہفتہ میں 1 روز اپنے گھر میں درود خوانی کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ یہ غصہ، یہ ٹینشن، یہ موبائل کم جائے گا اور محبت کا گلاب کھل جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔